قید خانوں میں مارنا چاہتے تھے۔ ابو بصیر نے دونوں عامری مشرکوں کی نگرانی میں مدینے کو چھوڑ دیا۔ اس بات نے اس کے اور مسلمانوں کے دلوں کو کاٹ کر رکھ دیا، اور اس میں شبہ بھی کیا ہے، لیکن یہ ایفائے عہد کی بات تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سرتابی کرے۔ ابو بصیر کا اپنے دونوں نگرانوں کو قتل کر کے مدینہ واپس آنا۔ ابو بصیر بڑا شجاع اور قوی نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین و فطین بھی تھا، اور اس میں ایمان راسخ کے ساتھ قوت و شجاعت اور ذہانت و فطانت بھی اکٹھی ہو گئی تھی، جس کے نتائج بڑے حیرت انگیز ہوتے ہیں۔ جب سے ابو بصیر نے اپنے نبی کے حکم کی اطاعت کی اور اپنے آپ کو اپنی قوم کے دو مشرک پیغمبروں کے سپرد کر دیا، وہ کسی ایسے طریق کو اختیار کرنے کے بارے میں سوچتا رہا جس سے وہ اپنے نبی کو اس کی ذمہ داری سے بری کرنے کے بعد اور نقض عہد کی تہمت سے دور رکھتے ہوئے اپنے دونوں مشرک نگرانوں سے رہائی حاصل کر سکے، کیونکہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخلصانہ اطاعت کرتے ہوئے اور صلح حدیبیہ کی تحریر کی پابندی کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی قوم کے بھیجے ہوئے دونوں نمائندوں کے سپرد کر دیا تھا۔ ابو بصیر نے اس چھٹکارا حاصل کرنے والی سوچ کو یوں پورا کیا کہ اسے ایک نگران کو قتل کرنے کی قوت حاصل ہو گئی۔ جب وہ دوسرے پر حملہ کرنے چلا تو وہ مدینہ کی طرف بھاگ گیا۔ تفصیل یوں ہے کہ اس مؤمن قریشی نوجوان کے دل پر یہ بات گراں گزری کہ وہ مشرک اور بت پرستی کے بیہودہ اور جاں گسل ماحول میں واپس جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے مکہ سے بھاگنے کے بعد نجات دے دی تھی تاکہ لوگ اسے نئے سرے سے پھر شرک کے اندھیرے قید خانوں میں نہ پھینک دیں، لیکن اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق مدینہ کو بہرحال چھوڑنا ضروری تھا، اور اس کی رغبت سے یہ بات ہویدہ تھی کہ وہ اس عہد کو پورا کرنے کا خواہش مند ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے میں مشرکین مکہ سے کیا تھا۔ چنانچہ ابو بصیر نے اپنے دونوں مسلح عامری نگرانوں کی مصیبت میں مدینہ کو چھوڑا، اور وہ اس کی مشکیں کس کر اسے مکہ کی طرف لے چلے۔ مدینہ سے قریباً 7 میل دور ایک مقام ذوالحلیفہ آتا ہے جسے آج کل ابیار کہا جاتا ہے، جہاں یہ دونوں مشرک نگران اور ان کا مسلمان قیدی ابو بصیر کچھ ستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ابو بصیر اپنے ایک نگران سے ملاطفت سے پیش آنے لگا۔ نگران تلوار سے مسلح تھا۔ لمبی گفتگو کرنے کے بعد اس نے نگران سے بڑی ذہانت اور نرمی سے کہا، اے عامری بھائی، کیا یہ تیری تلوار کاٹ دی بھی ہے؟ عامری نے جواب دیا ہاں، اور پھر اسے غرور سے ہلا کر کہنے لگا کہ میں اس تلوار سے اوس و خزرج میں رات تک شمشیر زنی کروں گا۔ ابو بصیر نے تلوار کا جائزہ لینے کے لیے اس سے اجازت طلب کی اور کہا، کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ نگران نے کہا، اگر تم دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو۔ اس موقع پر اس نے ابو بصیر کے بندھن کو کھول دیا۔ جو ہی اس کا ہاتھ تلوار کے قبضے پر پڑا، اس نے اپنے عامری نگران پر تلوار سے وار کر کے اسے ڈھیر کر دیا۔ پھر اس نے دوسرے نگران پر بھی حملہ کیا کہ اسے بھی اس کے ساتھ ملا دے، مگر وہ خوفزدہ ہو کر بچاؤ کا خواستگار ہوتا ہوا مدینہ کی طرف بھاگ گیا، اور مسجد میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو تیز دوڑنے کی وجہ سے سنگریزے اس کے پاؤں سے اڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کو کوئی خوف لاحق ہے۔ پھر فرمایا، تیرا برا ہو، تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، آپ کے ساتھی نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا ہے اور میں اس سے بھاگ آیا ہوں۔ اگر میں تیز نہ دوڑتا تو ضرور قتل ہو جاتا۔ پھر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استدعا کی کہ وہ اسے ابو بصیر سے بچائیں جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زندگی کی امان دی۔ ابھی عامری مشرک مسجد میں اپنی بات مکمل نہیں کر پایا تھا کہ ابو بصیر اپنی مشرک مقتول نگران کی تلوار لٹکائے ہوئے نمودار ہوا۔ پھر اونٹ کو مسجد کے دروازے پر بٹھانے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو واقعات کی تفاصیل بتانے لگا۔ پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا عہد پورا ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے لوگوں کے سپرد کر دیا تھا،
اور میں اپنے دین کے متعلق فتنے میں پڑنے اور اپنی توہین سے محفوظ ہو گیا ہوں۔ ابو بصیر کے اس قول سے واضح ہے کہ وہ اس بات سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امر پر راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ اسے مدینہ میں قیام کرنے کی اجازت دے دیں اور دوبارہ اسے مکہ واپس جانے پر مجبور نہ کریں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بصیر کی رغبت کے پیش نظر راضی ہو گئے اور اسے دوبارہ مکہ واپس جانے پر مجبور نہ کیا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مدینہ میں قیام کرنے کی اجازت نہ دی، کیونکہ یہ بات معاہدہ حدیبیہ کے خلاف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بصیر کے نقطہ نظر کو سننے کے بعد اسے فرمایا، تو جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا۔ ابو بصیر نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استدعا کی کہ آپ مقتول مشرک عامری کے کپڑوں اور اونٹ کو غنیمت قرار دیں اور غنائم کی طرح اس سے خمس لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہ کیا تاکہ قریش یہ نہ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے عہد کو توڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بصیر سے فرمایا، جب میں اس کا خمس لگاؤں گا تو قریش میرے بارے میں یہ خیال کریں گے کہ میں نے جن شرائط پر ان سے معاہدہ کیا تھا انہیں پورا نہیں کیا، لیکن تو اپنے ساتھی کے کپڑوں کے ساتھ جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بصیر کی شجاعت و بصالت پر اظہار تعجب کرتے ہوئے فرمایا، اس کی ماں ہلاک ہو، یہ جنگ کی آگ کو بھڑکانے والا ہے، کاش اس کے ساتھ شجاع اور بہادر آدمی ہوتے۔ قریش کے خلاف انقلاب کا قلع۔ جب ابو بصیر کو پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مدینہ میں قیام کی اجازت نہیں دیں گے تو اس کے ذہن میں ایک انقلابی بہادر مسلمان کا جو دوبارہ شرک اور غلامی کی ذلت کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے نظریہ چھا گیا، اور اس نے اسی وقت اس نظریے کا نفاذ کر دیا۔ اس نے مقتول مشرک کی تلوار کو اٹھایا اور غنیمت میں حاصل ہونے والے اونٹ پر بیٹھ گیا اور مغرب میں عیس کی طرف ساحل سمندر کو چل پڑا، جہاں بکثرت دریائی جانور اور درختوں کی جھنگیاں ہوتی تھیں جن میں ایک انقلابی جس وقت چاہے چھپ سکتا ہے۔ عیس کی جانب سے ابو بصیر کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ وہاں اقامت کے لیے جگہ پسند کر کے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہے گا، بلکہ اس کا مقصد اس سے بہت ارفع و اعلیٰ تھا، وہ یہ کہ وہ اپنی مشرک قوم کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دے اور ان کے بڑے بڑے تجارتی قافلوں کے اس راستے پر غارت گری کرے جس کو ابو بصیر نے اپنے لیے بطور قلعے کے پسند کیا تھا۔ پہلے انقلابی نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا اور صلح حدیبیہ کی وجہ سے اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی انتظامی تعلق نہ تھا، اور وہ عیس میں اپنے قلعے سے قریش کے تجارتی قافلوں پر غارت گری کرنے لگا اور مشرکین کے ان قافلوں کے آدمیوں پر اچانک حملے کرنے لگا، اور جو مال یہ قافلے والے لے جاتے ہوتے وہ اس میں سے اپنی ضرورت کی چیزوں کو قبضے میں کر لیتا اور پھر عیس میں اپنے قلعے میں واپس آ جاتا۔ ابو بصیر چونکہ دلیر اور شجاع آدمی تھا، اس نے قریش کو سخت خوفزدہ کر دیا۔ مکے والے اپنے قافلے کو شام کی طرف سخت پہرے میں بھیجتے، مگر اس کے باوجود یہ قافلے پہلے دلیر انقلابی ابو بصیر کی دستبرد سے بچ نہ سکتے۔ عیس میں کمزور مسلمانوں کا پہلے انقلابی کے ساتھ شامل ہونا۔ جب قافلوں کے خلاف قریش اور خصوصاً اہل مکہ کے درمیان ابو بصیر کی انقلابی کارروائیوں کا چرچا ہونے لگا تو مکہ کے مشرکوں کے قید خانوں میں مقید کمزور مسلمانوں کی امیدیں پہلے انقلابی ابو بصیر سے مل کر ان قید خانوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے انگڑائیاں لینے لگی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ابو بصیر کی جمع مردی اور شجاعت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا جب اس نے اپنے دونوں نگرانوں میں سے ایک کو قتل کر کے نجات پائی تھی، اس کی ماں ہلاک ہو، یہ جنگ کی آگ کو بھڑکانے والا ہے، کاش اس کے ساتھ بہادر آدمی ہوتے۔ ابو بصیر کے حق میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کلمات میں یہ صریح اشارہ پایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بصیر کی حربی کارروائیوں سے آگاہ تھے، اور جب تک صلح حدیبیہ کا معاہدہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان قائم رہا اور مکہ کے قید خانوں سے جو مقہور مسلم نوجوان نکل کر ابو بصیر کے ساتھ شامل ہوتے رہے اور انہوں نے غیر جانبداری کا موقف اختیار کیے رکھا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہرگز سیاسی پناہ کا حق نہیں دیا۔